الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ: اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔ یعنی تقسیم میراث کے وقت برادری اور کنبے کے لوگ جمع ہوں تو جو رشتہ دار ایسے ہوں جن کو میراث میں حصہ نہیں پہنچتا، یا پھر اگر کوئی یتیم اور محتاج لوگ بھی آ جائیں تو ان کو کچھ کھلا پلا کر رخصت کرو، یا کوئی چیز ترکے میں سے حسب موقع ان کو بھی دے دو۔ یہ سلوک کرنا مستحب ہے۔ اگر ایسے لوگ جو ہے تقسیم میراث کے وقت آ جائیں تو ظاہر ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بھی جو ہے یہ خواہش ہوگی کہ ہمیں بھی کچھ ملے، حالانکہ ان کا جو ہے میراث کے اندر کوئی مقرر حصہ نہیں ہے، لیکن اچھا سلوک کرنے کا حکم سب کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں اور جگہ جگہ یہی فرمایا ہے کہ اچھے سلوک سے انسان کو نہیں چوکنا چاہیے، اور جہاں بھی موقع ہو اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر مال میراث میں سے کھلانے یا کچھ دینے کا موقع نہ ہو، مثلاً وہ یتیموں کا مال ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی، تو ان لوگوں سے معقول بات کہہ کر ان کو رخصت کر دو، یعنی نرمی سے عذر کر دو کہ یہ مال یتیموں کا ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس مال میں سے تم لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتے۔ جو حسن سلوک ہے اس کا دامن مومن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر سوال کرنے والے کو منع کیا جا رہا ہے تو بھی حسن سلوک جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اس صورت کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ تمام قرابت والے درجہ بدرجہ سلوک اور مراعات کے مستحق ہیں، اور یتیم اور مسکین بھی، جو قریب یتیم یا مسکین بھی ہو، اس کی رعایت اور بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے تقسیم میراث وقت ان کو حتی الوسع کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، لیکن اگر دینے کا بالکل ہی موقع نہ ہو تو حسن سلوک سے ہر حال میں پیش آنا چاہیے، اور حسن سلوک سے محروم کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو حسن سلوک کرنے والا اور سب کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔